قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، آج کے خطبۃ المبارک میں اہل بیت کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے، اس کے مطابق ہمیں اپنے نظریات، افکار بنانے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، اگر تمام فضائل کو بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے، تو لہٰذا مختصراً چند ایک فضائل حضرات اہل بیت کے حوالے سے بیان کیے جائیں گے۔ تو اہل بیت کے فضائل کے بیان کرنے سے پہلے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کون لوگ ہیں، اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ تو محترم بھائیو، سب سے پہلے اہل بیت سے مراد ازواج النبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد ہیں، جتنی بھی اولادیں ہیں، کسی بھی بیٹی کے بطن سے ہو، ساری کی ساری آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادیں وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، جو مسلمان ہوئے تھے، اور پھر ان چچاؤں کی آل اولاد میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ تو محترم بھائیو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل نہیں سمجھتے۔ یہ انتہائی خطا ہے، سنگین غلطی ہے، اور محترم بھائیو عقلی طور پر بھی دیکھا جائے تب بھی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں، اور اگر نقلی اعتبار سے، دلائل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تب بھی ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ نقلی اعتبار سے صرف ایک دلیل صحیح مسلم کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ موجود ہے کہ ازواجہ و نساؤہ من اہل البیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عورتیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں وہ اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ تھا۔ اور محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، وہ ہمارا نظریہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جیسے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایمان لے کر آئے ہیں، جب تک تم ایسا ایمان نہیں رکھو گے تم ہدایت پر نہیں ہوگے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ایمان، ان جیسے عقائد، ان جیسے نظریات رکھنا ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور نقلی طور پر بھی اگر دیکھا جائے، عقلی طور پر
تو محترم بھائیو پھر بھی ازواج مطہرات علیہن الصلاۃ والسلام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں شامل معلوم ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اگر ہم کسی کو دعوت، شادی وغیرہ کی دعوت دیتے ہیں تو اس لیٹر کے اوپر یا جو کارڈ ہوتا ہے شادی کا، اس کے لفافے کے اوپر کیا لکھ کر بھیجتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی عثمان کو لیٹر بھیجتا ہے، شادی کا کارڈ بھیجتا ہے، دعوت نامہ بھیجتا ہے، تو کیا لکھتا ہے؟ عثمان و اہل خانہ، ہمارے اردو میں اہل خانہ کہتے ہیں، عربک میں اہل خانوہ کہتے ہیں۔ تو اردو میں کیا لکھتے ہیں؟ عثمان و اہل خانہ۔ تو کیا اہل خانہ میں یا اہل بیت میں، اہل خانہ سے مراد اہل بیت ہے، گھر والے، تو کیا گھر والوں میں جب ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں اہل خانہ لکھتے ہیں تو کیا اس میں بیوی شامل نہیں ہوتی کہ آپ کے سارے بس بچوں کو ہی دعوت ہے، آپ کو اور آپ کے بچوں کو دعوت ہے، آپ کی بیوی کو، آپ کی بیگم صاحبہ کو دعوت نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا محترم بھائیو۔ اہل خانہ میں ہم بھی سب سے پہلے اگر کسی کو رکھتے ہیں تو بیویوں کو رکھتے ہیں۔ اہل خانہ سے مراد سب سے پہلے ہم لیتے ہی بیویوں کو ہیں۔ تو محترم بھائیو عقلی طور پر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت، اہل خانہ میں بیویاں سب سے پہلے آتی ہیں۔ تو یہ تو معلوم ہو گیا کہ اہل بیت میں کون کون سے لوگ شامل ہیں۔ ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ساری کی ساری، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلمان چچا جتنے بھی تھے اور مسلمان چچاؤں کی مسلمان اولاد جتنی بھی ہے، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں سے ہیں، ان پر صدقہ حرام ہے۔ اور محترم بھائیو اب آتے ہیں اہل بیت کے فضائل کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی بات اہل بیت کے فضائل میں سے کہ ہماری نماز، چاہے وہ نفلی نماز ہے، چاہے وہ فرضی نماز ہے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہے، عید کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، کوئی بھی نماز ہے، ہماری کوئی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت کے اوپر رحمت کی اور برکت کی دعا نہ کر لیں، ہماری نماز قبول نہیں ہوتی، ہماری نماز مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو محترم بھائی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل صحیح بخاری کے اندر موجود وہ درود شریف ہے جو ہم تشہد کے اندر پڑھتے ہیں۔ تو محترم بھائیو اس درود کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر رحمت نازل فرما، آپ کے اہل بیت کے اوپر رحمت نازل فرما۔ اور پھر ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکتیں نازل فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے اوپر بھی برکتیں نازل فرما۔ تو محترم بھائیو یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ آل سے مراد یہاں پر بھی میں آپ کو ثابت کر کے دے سکتا ہوں کہ بیویاں سب سے پہلے ہیں۔ یہاں پر کیسے؟ سب سے بہترین تفسیر، اگر قرآن کی سب سے بہترین تفسیر ہے تو وہ قرآن، جب قرآن اپنی ایک آیت کی خود دوسری جگہ پر تفسیر کرے تو یہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ جیسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اب کن لوگوں کے اوپر انعام ہوا ہمیں کیا پتا کن لوگوں کے اوپر انعام ہوا؟ تو دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے خود اس آیت کی تشریح بیان کر دی ہے، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ انعام یافتہ لوگوں سے مراد کیا ہے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین، نیک لوگ ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگ یہ انعام یافتہ لوگ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے خود ہی ایک آیت کی تشریح بیان کر دی، وضاحت بیان کر دی۔ تو یہ قرآن کی تفسیر، قرآن کے ذریعے یہ سب سے بہترین تفسیر سمجھی جاتی ہے۔ اور حدیث کی تفسیر، حدیث کے ذریعے ایک حدیث میں کوئی لفظ بیان ہوا ہے اور دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کی تشریح اور توضیح بیان کر دیں، یہ سب سے افضل حدیث کی تشریح ہے۔ کوئی امام آ کر بیان کرے، کوئی بزرگ آ کر بیان کرے، کوئی عالم دین کسی حدیث کی تشریح کرے، وہ تشریح اتنی معتبر نہیں۔ اصل معتبر تشریح وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث کے اندر اپنے الفاظ میں خود بیان کر دیں۔ تو محترم بھائیو صحیح بخاری کے اندر ہی درود شریف کے
اسی درود شریف کی وضاحت موجود ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہاں پر وعلی آل محمد کے الفاظ نہیں ہیں، یہاں پر وازواجہ وذریتہ کے مراد ہیں الفاظ موجود ہیں کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمت نازل فرما، وازواجہ وذریتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر بھی رحمت نازل فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اوپر بھی رحمت نازل فرما۔ پھر یہاں پر آگے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم بارک علی محمد وازواجہ وذریتہ، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکتیں نازل فرما، اور پھر فرمایا وازواجہ وذریتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اوپر بھی برکتیں نازل فرما۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحمتیں نازل فرما۔ تو آل محمد اور آل بیت سے مراد بیویاں اور اولاد سب سے پہلے۔ تو محترم بھائیو، ہماری اس وقت تک کوئی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک ہم اہل بیت کے اوپر رحمتوں اور برکتوں کی دعا نہیں کر لیتے۔ یہ درود شریف جب تک ہم نہیں پڑھتے ہماری نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ یہ ان کی شان ہے، اہل بیت کی فضائل میں سے ہے۔ اور دوسری چیز محترم بھائیو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی، 3 مرتبہ یہ وصیت کی تھی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے لوگو، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اپنے اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ لوگوں، تمہیں اپنے اہل بیت کے حقوق کے حوالے سے اللہ یاد کراتا ہوں، یعنی کہ اہل بیت میرے گھر والے جو ہیں، میرے جو اہل بیت ہیں، میری جو بیویاں ہیں، میری آل اولاد، میرے چچاؤں اور مسلمان چچاؤں اور ان کی مسلمان آل اولاد، ان سب کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے اللہ کو ضرور یاد رکھنا، اور کبھی میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وصیت کی تھی۔ اور محترم بھائیو، صحیح سنن ترمذی کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین اہل بیت میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ حسن اور حسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جو نوجوان لوگ فوت ہو کر جنت میں جائیں گے یہ ان لوگوں کے سردار ہیں۔ کون؟ جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ جوان لوگ جو جوانی کی حالت میں مر کر جنت میں جائیں گے یہ ان لوگوں کے سردار۔ اور محترم بھائیو، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں فرمایا تھا، یہ دونوں میری زندگی کے پھول ہیں، یہ دونوں ہمارے حناطایا من الدنیا، یہ میری دنیا کے پھول ہیں۔ اور سنن ترمذی کی ایک اور روایت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میں اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ آپ ہر اس شخص سے محبت کریں جو میرے ان دو نواسوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ محترم بھائیو اہل بیت کے فضائل میں سے ہے۔ اور حضرت حمزہ، اپنے چچا حضرت حمزہ جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، اپنے چچا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، جتنے بھی لوگ شہید ہو کر جنت میں جائیں گے، اللہ کی راہ میں قتل ہو کر جنت میں جائیں گے، تمام کے تمام شہداء، تمام کے تمام شہیدوں کے اگر کوئی سردار ہے وہ میرے چچا حمزہ ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور محترم بھائیو، اس کے علاوہ بہت سارے فضائل موجود ہیں، لیکن انہی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے اور اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو واقعہ کربلا کے اندر شہید کیا گیا، بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ تو محترم بھائیو، فضائل سب کے ثابت ہیں، فضائل موجود ہیں، اور یہ نہیں اس کے علاوہ بہت سارے فضائل موجود ہیں، لیکن محترم بھائیو یاد رکھیے گا، بہت سارے لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے حوالے سے کہ ان کو یزید نے قتل کیا اور یزید کے اوپر پھر لعن اور طعن شروع کر دیتے ہیں۔ محترم بھائیو، ہمارا اس بارے میں موقف کیا ہے؟ بالکل واضح، دو ٹوک اور کھرا موقف
وہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَوْ أَعَانَ عَلَىٰ قَتْلِهِ أَوْ رَضِيَ بِذَلِكَ، فرمایا کہ جس شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل کے اندر کسی قسم کی مدد کی یا قتل کے اوپر دلی طور پر راضی ہوا، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس شخص کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، اس کے اوپر فرشتوں کی بھی لعنت، اور تمام کے تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت، اور فرمایا لا يقبل اللہ منها صرفا ولا عدلا، اللہ رب العالمین اس کی نفلی عبادت بھی قبول نہ کریں، اس کی فرضی عبادت بھی قبول نہ کریں۔ بالکل کھرا اور دو ٹوک موقف ہے محترم بھائیوں، بالکل کھرا اور دو ٹوک موقف۔ شہادت حسین کے وقت نہ آپ اس وقت موجود تھے اور نہ ہم اس وقت موجود تھے، ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوا۔ ہر مسلک کے لوگ الگ جو ہے وہ کھچڑی پکا کر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور لوگ ذہنی طور پر جو ہے وہ خلفشار اور انتشار کے شکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں محترم بھائیوں، بس یہ سمپل سا عقیدہ رکھ لیں جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دیا۔ کیا عقیدہ ہے؟ ایک مرتبہ پھر سن لیں کہ جس شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا یا قتل میں ذرا برابر بھی مدد کی یا دلی طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی ہے، فرمایا اس کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اللہ اس کی نفلی اور فرضی کوئی عبادت قبول نہ کرے۔ محترم بھائیو، یہ اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ اور موقف ہے، اور ہمارا بھی یہی درمیانہ موقف ہونا چاہیے۔ جو بھی اس قتل میں شریک ہے، دلی طور پر راضی ہے، جس نے مدد کی، سب کے اوپر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت، پھر نام لینے کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ پھر نام لینا کوئی ضروری؟ جب سارے اس کے اندر آ گئے، جس نے قتل کیا، قتل کے اندر مدد کر دی، قتل کے اوپر راضی ہوا، سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے، تو پھر محترم بھائیو الگ الگ کسی کا نام لینے کی، نومینیٹ کسی کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت آپ بھی موجود نہیں تھے، میں بھی موجود نہیں تھا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ فلاں شخص نے قتل کروایا، فلاں شخص نے قتل کیا، فلاں شخص نے مدد بھی کی، فلاں جو ہے ان کے قتل کے اوپر راضی بھی رہا۔ یہ ساری کی ساری کھچڑیاں لوگوں کی پکائی ہوئی ہیں۔ تو محترم بھائیو سادہ سا عقیدہ رکھ لیں بس، کہ جس نے قتل کیا، جس نے مدد بھی کی، جس نے جو دلی طور پر ان کے قتل پر راضی بھی رہا، اس پر اللہ، اس کے فرشتوں اور تمام انسانیت کی لعنت ہے، اللہ اس کی نفلی اور فرضی کوئی عبادت قبول نہ کرے۔ محترم بھائیو، یہ اہل بیت کے حوالے سے چند ان کے فضائل آپ کے سامنے رکھے۔ ابھی آتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو اہل بیت کے علاوہ دیگر صحابہ کرام ہیں، ان کے کیا فضائل ہیں؟ تو محترم بھائیو مختصراً سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظونی فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں میری حفاظت کرو، یہ صحابہ میری عزت ہیں، میری آبرو ہیں، اس میری عزت اور آبرو کی حفاظت کرو۔ تو محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو ہیں، ان کے اوپر تان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کے اوپر تان کرنا ہے۔ تو اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے میں اپنی زبان اور اپنے دل کو پاک اور صاف رکھ لے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور آبرو کی حفاظت ہے۔ اور محترم بھائیو، صحیح بخاری کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، میرے صحابہ کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی نازیبہ کلمہ مت کہو۔ اور ایک اور روایت محترم بھائیو، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا، اور درس ایسا کہ ذرفت من العیون، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے لبریز ہے، دلوں کے اندر خوف، آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ درس دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں لوگو فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، لوگو میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پھر اس کے بعد میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفائے راشدین جو ہوں گے ان کی سنت کو، ان کے طور طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ کیسے تھامنا ہے؟ عضوا علیہا بالنواجذ، جیسے تمہاری داڑھوں کے نیچے کوئی چیز آ جائے، کوئی کھینچ نہیں سکتا، جس مضبوطی کے ساتھ اپنی داڑھوں کے نیچے کسی چیز کو پکڑتے ہو، اتنی مضبوطی کے ساتھ میری سنت کو اور میرے ان حضرات صحابہ کرام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی سنت کو پکڑنا ہے، ان کی سنت کو تھامنا ہے۔
اور محترم بھائیو، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے متعلق فرماتے ہیں، ھذان سیدا کہول اہل الجنہ الا النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے لوگ بھی بڑھاپے کے اندر فوت ہو کر جنت میں جائیں گے، یہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں ان لوگوں کے سردار ہوں گے جنت کے اندر جو بڑی عمر کے اندر بڑھاپے کے اندر فوت ہو کر جنت میں جائیں گے۔ ان کے سردار کون ہیں؟ حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ پہلے کیا بیان ہوا تھا؟ جو لوگ جوانی کی حالت میں جنت میں جائیں گے، فوت ہو کر جنت میں جائیں گے جوانی کی حالت میں، ان کے سردار حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جو لوگ شہید ہو کر جنت میں جائیں گے ان کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو لوگ بڑھاپے کی حالت میں مر کر جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور محترم بھائیو، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی ایک روایت میں فرماتے ہیں، الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق، میرے انصار صحابہ کے ساتھ کوئی مومن شخص ہی محبت کر سکتا ہے اور کوئی منافق شخص ہی میرے انصار صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھ سکتا ہے۔ فمن احبهم احبہ اللہ ومن ابغضهم ابغضہ اللہ، یا اللہ جو میرے انصار صحابہ کے ساتھ محبت رکھے تو بھی ان کے ساتھ محبت رکھ، یا اللہ جو میرے انصار صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھے، عداوت اور دشمنی رکھے، یا اللہ تو بھی ان کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھ۔ اور محترم بھائیو، ایک روایت میں فرمایا، آیت الایمانی حب الانصاری و آیت النفاقی بغض الانصاری، ایمان کی نشانی اگر کوئی چیک کرنا چاہے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں، وہ اپنے دل کے اندر دیکھ لے کہ میرے دل کے اندر انصار صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں۔ اگر محبت موجود ہے تو یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور اگر دل کے اندر بغض ہے تو محترم بھائیوں پھر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافقت کی نشانی ہے، یہ شخص منافق ہے۔ اور محترم بھائیوں، یہ تو انصاریوں کے بارے میں اور مہاجرین کے بارے میں الگ الگ۔ اور محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میرے نبی کے وہ صحابہ جو جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے اسلام کے اندر پہل کی، من المہاجرین والانصاری، چاہے وہ مہاجر صحابہ ہیں چاہے وہ انصاری صحابہ ہیں، انصار صحابہ ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر مہاجرین اور انصار کے بعد جو صحابہ کرام ایمان لے کر آئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین سارے کے سارے صحابہ سے راضی اور سارے کے سارے صحابہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے ان سارے کے سارے صحابہ کے لیے کسی صحابہ کو بیچ میں سے نکالا نہیں۔ محترم بھائیو، سارے کے سارے صحابہ، کوئی صحابی مس نہیں، فرمایا کہ سارے کے سارے صحابہ کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی جنتوں کے اندر ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن درختوں کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، یہ سارے کے سارے صحابہ ان جنتوں کے اندر، ان باغات کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور فرمایا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی فوز ہے، بہت بڑی فلاح ہے۔ اور اللہ رب العالمین بہت سارے مقام پر فرماتے ہیں، کہیں فرمایا اللہ رب العالمین نے اولئک حزب اللہ، یہ حضرات صحابہ کرام اللہ کی جماعت ہیں، اللہ کا گروہ ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اور محترم بھائیوں، کہیں فرمایا اولئک هم المہتدون، یہ حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے ہدایت پر ہیں۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سارے کے سارے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اولئک هم الراشدون، یہ صرف خود ہدایت پر نہیں بلکہ لوگوں کو بھی ہدایت پر لانے والے، لوگوں کو ہدایت دکھانے والے، لوگوں کو ہدایت پر چلانے والے ہیں۔ اور محترم بھائیو، سنن ترمذی کی روایت، میرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی۔ اللہ رب العالمین حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کو اللہ رب العالمین کبھی بھی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، اس شخص کو کبھی بھی، اس مسلمان کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس مسلمان کی آنکھ نے مجھے دیکھا ہے، یعنی میرے صحابہ، ان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔
اور پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کو دیکھیں. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے نا. جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حالت ایمان میں, جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا, حالت ایمان میں فوت ہوا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے وہ اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اور پھر فرمایا کہ جس نے یا جس شخص کی آنکھ نے میرے صحابہ کو دیکھا اس شخص کو بھی کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی فضیلت ہے کہ جس آنکھ نے کسی صحابی کو دیکھا اسلام کی حالت میں, مسلمان ہوتے ہوئے کسی آنکھ نے حضرات صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کو دیکھ لیا, فرمایا کہ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے, جہنم کی آگ اس کو چھو نہیں سکتی. تو محترم بھائیو, یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے اہل بیت صحابہ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین, ان کے فضائل ذکر کیے. پھر اس کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اہل بیت میں سے نہیں ہیں, چاہے وہ انصاری ہیں, چاہے وہ مہاجرین میں سے ہیں, چاہے وہ بعد میں مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں, کوئی بھی صحابی ہیں, ان کے فضائل آپ کے سامنے ذکر کیے. اور محترم بھائیو, ابھی تیسرے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت, ان دونوں ہستیوں کے ساتھ محبت کس طرح سے ہونی چاہیے, کس طرح کی محبت ہونی چاہیے. محترم بھائیو, یاد رکھیں, اہل بیت صحابہ کرام ہوں یا دیگر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں, ان کے ساتھ محبت رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے, جزو لا ینفک ہے. اگر کسی انسان کے اندر, دل کے اندر, اس کے ایمان کے اندر حضرات صحابہ کرام یا اہل بیت کی محبت شامل نہیں ہے تو محترم بھائیو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے, وہ مومن اور مسلمان نہیں ہے. تو محترم بھائیو, بہت سارے لوگ حضرات صحابہ کرام سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ عام صحابہ سے محبت میں اتنا غلو کر جاتے ہیں کہ اہل بیت کی تنقیص کر بیٹھتے ہیں. کچھ لوگ اہل بیت کی محبت میں اتنا حد سے گزر جاتے ہیں, حد سے بڑھ جاتے ہیں, وہ عام صحابہ کی توہین کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ دونوں لوگ غلط ہیں. جو اہل بیت کی محبت میں آ کر, اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھ کے باقی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتا ہے, ایسے لوگوں کو روافظ کہتے ہیں, رافضہ, روافظ. اور جو لوگ اہل باقی صحابہ کرام کی محبت میں حد سے گزرتے ہوئے اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کر بیٹھتے ہیں, یہ لوگ یہ بھی ضلالت اور گمراہی پر ہیں. اور ایسے لوگوں کو نواسب یا ناسبی کہا جاتا ہے. رافضی اور ناسبی, یہ گروہ ذہن میں رکھیے گا. رافضی کون ہیں؟ جو حضرات اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھتے ہیں اور صحابہ کرام کی توہین کر بیٹھتے ہیں. ناسبی وہ لوگ ہیں جو حضرات صحابہ کرام کی محبت میں حد سے بڑھتے ہیں اور اہل بیت کے درجے کو کم کر دیتے ہیں. دونوں ضلالت پر ہیں, دونوں گمراہی پر ہیں. اور محترم بھائیو, درمیان والا جو راستہ ہے وہ اہل السنہ والجماعت کا ہے. اس راستے کو اپنائیں. اور وہ راستہ کیا ہے محترم بھائیو؟ وہ راستہ یہ ہے کہ انزل الناس منازلہم, حضرات صحابہ کرام کا جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے, ان کو اس مرتبے کے اوپر رکھا جائے. حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو اللہ اس کے رسول نے جس مقام اور مرتبے پر رکھا ہے ان کو اسی مرتبے پر رکھا جائے. نہ ان کی محبت میں آ کر, حضرات صحابہ کی محبت میں آ کر ان کو زیادہ اوپر کر دیا جائے, ان کو نیچے کر دیا جائے, اور نہ اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے ان کو اوپر کر دیا جائے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نیچے کر دیا جائے. یہ ہرگز نہیں, درمیان میں رہیں. جو اللہ رب العالمین نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے ہیں اس پر ایمان رکھیں, ان کو بیان بھی کریں. جو فضائل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اللہ اس کے رسول نے بیان کیے ہیں ان پر ایمان بھی رکھیں, ان کو بیان بھی کریں. اور محترم بھائیو, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جو بڑی مشہور ان کی کتاب ہے عقیدے کے اوپر, شرح عقیدہ طحاویہ کے حوالے سے, اس کا نام ہے شرح عقیدہ طحاویہ, اس کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے. فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, کسی ایک صحابی کی محبت میں بھی ہم غلو نہیں کرتے, حد سے نہیں بڑھتے. وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ہم کسی ایک صحابی کے اوپر بھی تبرہ نہیں کرتے, کبھی بھی بد زبانی اور کبھی برے الفاظ استعمال کسی صحابی کے لیے بھی نہیں کرتے. وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, ہر اس شخص سے ہم نفرت کرتے ہیں جو حضرات صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتا ہے. بغیر الخیر بغیر خیر یذکرہم, ہر اس شخص سے ہمیں عداوت اور دشمنی ہے
جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برائی کرتا ہے، وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم حضرات صحابہ کرام چاہے وہ اہل بیت میں سے ہیں چاہے وہ دیگر صحابہ ہیں، ہم حضرات صحابہ کرام کا تذکرہ خیر اور بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِینٌ وَإِیمَانٌ وَإِحْسَانٌ، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ محبت یہ عین دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ فرمایا کہ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، دشمنی رکھنا یہ کفر ہے، نفاق ہے، طغیان اور سرکشی ہے، اور اللہ رب العالمین کی واضح طور پر عداوت ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہر صحابی کو جو اس کا مقام ہے وہ دیں، چاہے وہ انصار میں سے ہے، وہ مہاجرین میں سے ہے، وہ اہل بیت میں سے ہے یا دیگر حضرات صحابہ کرام میں سے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے جس صحابی کو جو مقام دیا، ہم اس ہر صحابی کو اس کے اسی مقام پر رکھتے ہیں۔ کسی صحابی کی محبت میں آ کر حد سے نہیں بڑھتے، کسی صحابی کی محبت میں آ کر جو ہے وہ کسی دوسرے کو طعن اور تشنیع کا نشانہ نہیں بناتے۔ محترم بھائیو، یہ بدعتی اور منافق قسم کے لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ثابت شدہ فضائل کو ان کا یا تو انکار کر دیتے ہیں یا پھر ان کی محبت میں بہت زیادہ آگے گزر جاتے ہیں۔ یہ بدعتی اور منافق قسم کے لوگوں کی نشانی ہے۔ اہل سنہ والجماع کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر ایک صحابی کے ثابت شدہ فضائل کو اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کو آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ اور محترم بھائیو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو محبت ہے، یا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہیں چاہے وہ دیگر صحابہ ہیں، ان کی مثال ایک گلستان کے اندر لگے ہوئے پھولوں کی مانند ہے۔ ایک باغ ہے، اس کے اندر پھول موجود ہیں، کوئی گلاب کا پھول ہے، کوئی چنبیلی کا پھول ہے۔ تو محترم بھائیو، ایک گلستان کے اندر، ایک باغیچے کے اندر لگے ہوئے بہت سارے پھول ہیں، رنگا رنگ پھول ہیں، ہر پھول کی خوشبو الگ ہے، ہر پھول کی جو ہے وہ کہہ لے کہ مہک الگ ہے۔ تو محترم بھائیو، اسی طرح حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باغیچے کے پھول ہیں۔ ہر صحابی کی فضیلت الگ ہے، ہر صحابی کی مہک اور خوشبو الگ ہے۔ تو محترم بھائیو، اہل بیت کی ان کی مہک الگ ہے، ان کی خوشبو الگ ہے، اور دیگر صحابہ کرام ہیں ان کی مہک اور خوشبو الگ ہے، اور مہاجرین کو دیکھا جائے ان کی مہک اور خوشبو الگ ہے، ان کے فضائل الگ ہیں، اور انصاریوں کو دیکھا جائے ان کی مہک اور خوشبو اور ان کے فضائل الگ ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ ہمارا ایمان، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگلے انشاءاللہ خطبے میں بھی وقت ختم ہو گیا ہے، تو اگلے خطبے میں یہیں سے آگے انشاءاللہ اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے کچھ لوگ جو ہے وہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالتے ہیں گویا کہ نعوذ باللہ یہ صحابہ کرام اہل بیت اور دیگر صحابہ کرام یہ ان کا آپس میں عموماً جو ٹکراؤ ہی ہوتا رہتا تھا، ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، یہ ساری زندگی ایک دوسرے کے دشمنی کے اندر ہی انہوں نے گزار دی۔ نعوذ باللہ۔ محترم بھائیو، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جو ایسا سمجھتے ہیں یا لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں، یہ کھلم کھلا گمراہی، ضلالت اور جہالت ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے اپنی بات کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی، اور اس کے مطابق اپنے نظریات